نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تظهروا له بالقول كظهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اسی مناسبت سے تھوڑی سی باتیں اور سنیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں. آج ہم اس نقطے پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میلاد ہے یا جو جلوس ہے، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. یہ مسئلہ اگر کلیئر ہو جائے اور سمجھ آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے دو راستے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے دو راستے ہیں. ایک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کرنا، عزت کرنا، تعظیم کرنا، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اور ایک ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سے ہے. ایک ہے تعلیمات کے ذریعے حضور سے تعلق قائم کرنا، تعلیمات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب آتے ہیں. اور ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ادب، عزت اور تعظیم کے ذریعے تعلق قائم کرنا. یہ دو ہی راستے سرکار سے تعلق کے ہیں. اب اسی پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے، دو راستے جو ہیں، ان دونوں میں امپورٹنٹ کون سا ہے؟ کیونکہ یہ جو میلاد ہے، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے ہوئی، تعلیمات کی ابتدا 40 سال کے بعد ہوئی ہے. تو شخصیت پہلے ہے، ذات پہلے ہے، اور تعلیمات بعد میں ہے. تعلیمات بعد میں ہے. تو اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے. اب دو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس سے پہلے چند قرآن کی آیات پیش کروں گا کہ ذات پر. تعلیمات تو آپ سمجھ گئے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جانتے ہیں کہ بھئی جو اس پر عمل کرے اس کا تعلق بھی سرکار سے ہے، اور حقیقت میں ہے، بالکل ہے. اور ایک ہے کہ ادب، عزت، تعظیم، جیسے جلوس ہم نے نکالا، اس کا تعلق حضور کی تعظیم سے ہے. میلاد ہم کرتے ہیں، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم سے ہے. ٹھیک. اب آیا یہ جو تعظیم ہے ذات کی، اس کا ذکر قرآن میں علیحدہ ہے کیا؟ تو چلیں قرآن شریف میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین. پہلے یہ میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو تعلق ہے، دو راستے ہیں. ایک تعلیمات کے ذریعے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک ہے ادب، عزت اور تعظیم کے ذریعے. تو اب تعظیم پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ تعلیمات کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حضور کے ذات کا ادب اور عزت اور تعظیم کیا جائے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کے گھر میں مت آیا کرو، میرے نبی کے گھر میں داخل مت ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، مگر یہ کہ وہ تمہیں بلائیں اور بیٹھ کر کے برتن مت دیکھا کرو. میں شخصیت سمجھا رہا ہوں، سرکار کی ذات، جو ادب اور عزت، تعظیم. اے ایمان والو میرے محبوب کے گھر میں بن بلائے مت آیا کرو، اور آتے ہو اور بیٹھ کر کے پھر تم لوگ جو ہے وہ برتن دیکھتے ہو. ہاں، ولیکن اذا دعیتم،
لیکن جب میرا محبوب تمہیں بلا لے، دعوت دے دے، فادخلوا، تو بلانے پر آیا کرو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب تم کھانا کھا لو تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو فوراً چلے جاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں سمجھا رہا ہوں قرآن سے، کھانا کھا لو فوراً چلے جاؤ۔ تو مولا کھانا کھا لیں کیوں چلے جائیں؟ اس لیے چلے جاؤ کہ میرے محبوب کو آرام بھی کرنا رہتا ہے، میرے محبوب کو آرام بھی کرنا رہتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ آ کے بیٹھا مت کرو بن بلائے، اور اگر محبوب بلا لیں میں تو آؤ کھانا کھاؤ فوراً چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور بیٹھ کے آپس میں گفتگو مت کیا کرو۔ تم لوگ گھنٹے گھنٹے گفتگو کرتے ہو اور میرا محبوب بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہ اللہ کی محبت دیکھیں محبوب سے، رب کیا سکھا رہا ہے صحابہ کو کہ گھنٹوں گھنٹوں تم گفتگو کرتے ہو، محبوب بیٹھا رہتا ہے، تو بیٹھ کے گفتگو مت کیا کرو۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ قرآن ہے، اس لیے کہ جب تم گفتگو کرتے ہو نا تو محبوب کو آرام کرنا رہتا ہے، تو محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، محبوب کو ہمارے تکلیف ہوتی ہے جو گھنٹوں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہو تم، تو کھانا کھاؤ چلے جایا کرو۔ تو میں نے کہا کہ مولا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کہہ دیں کہ بھئی ہمیں تکلیف ہوتی ہے تم اٹھ کے چلے جایا کرو، مجھے آرام کرنا رہتا ہے، یہ محبوب خود کہہ دیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ نہیں بولیں گے، کیوں؟ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ میرا محبوب جو ہے نا بڑا حیا والا ہے، بڑا شرم والا ہے، تم پوری رات بیٹھے رہو، حیا اتنا ہے کہ وہ بولیں گے نہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، مگر میں رب ہوں، میں حیا نہیں کرتا ہوں، کھانا کھاؤ گپے نہا کو اٹھو چلے جایا کرو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اور پھر میں یہ ذات پہ گفتگو کر رہا ہوں، میں نے کہا نا میلاد اور جلوس کا تعلق حضور کی ذات سے ہے، تعظیم سے ہے، عزت سے ہے، ٹھیک ہے، اس پر میں حوالے دے رہا ہوں۔ پھر دیکھیں قرآن شریف، ذات سمجھے ذات، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، بھائی عقیدے وہ بناؤ جو نا قرآن و حدیث سے جو ثابت ہوں، عقیدے وہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدی نجواکم، اے ایمان والو جب میرے رسول میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہو تو اگر وہ جرنل گفتگو کر رہے ہیں، سب کو بلائے ہوئے ہیں تو آ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، سب کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ۔ مگر اگر پرسنل ملنا ہے میرے محبوب سے، میں یہ ذات سمجھا رہا ہوں کہ سرکار کی ذات کیا ہے، اللہ فرماتا ہے پرسنل ملنا ہو، تنہائی تمہیں چاہیے، اور کچھ ایسی گفتگو ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے کرنی ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسے نہ آؤ۔ اگر جنرل گفتگو کر رہے ہیں، سب حاضر ہیں، تو تم بھی بیٹھ جاؤ، مگر اگر پرسنل ملنا ہے تمہیں اور تنہائی چاہیے کہ محبوب کی صحبت تنہائی میں مل جائے، تو اللہ فرماتا ہے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو میرے محبوب کو پرسنل ملنے سے پہلے صدقہ خیرات کیا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ جب تم صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، تمہارے دل پاک و صاف ہوں گے، جب دل تمہارے پاک و صاف ہوں گے تب محبوب سے پرسنل ملنے کے قابل تم بن جاؤ گے۔ یہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ میں نے ذات سمجھا دی آپ کو، ویسے آیات بہت ساری ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں مگر چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئے دیکھیں، دو حدیثیں میں سناتا ہوں، دونوں غور سے سنیے گا۔ آج تو یہ کہا جاتا ہے نہیں بھئی یار کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نمازیں تو پڑھتے ہیں نا، ذکر و اذکار تو کرتے ہیں نا، بھئی سب کچھ تمہارے پاس ہے، اگر حضور کا ادب نہیں ہے تو سب بیکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو سب بیکار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ حدیث سنیں، حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یاتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مومن، رواہ ابن ابی شیبہ والحاکم قال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، شیخین سے مراد امام بخاری امام مسلم ہے، ٹھیک ہے، ان کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، امام بخاری اور مسلم کے۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا یجتمعون ویصلون فی المساجد، کہ لوگ مسجدوں میں اجتماع کریں گے، جمع ہو جائیں گے،
وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں نماز پڑھیں گے. جمع ہوں گے کس لیے؟ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ، وہ جتنا بڑا مجمع ہوگا اس میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے، میں اپنی بات نہیں سنا رہا آپ کو. اس میں ایک شخص بھی مومن نہیں ہوگا. نماز پڑھنے جمع ہوں گے. آپ یہ جو کہتے رہے نا کہ یار نماز تو ہو رہی ہر طرف، تو نماز تو کہیں بھی پڑھ لیا جائے نا. نماز نماز ہے بھائی. نماز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب جمع ہوں گے ہی نماز کے لیے، مگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی مومن نہیں ہوگا. اتنے بڑے اجتماع میں، اتنی بڑی جماعت میں. اب وہ حدیث جو میں سنانا چاہتا تھا کہ پھر ایمان کس سے آتا ہے اور ایمان بنتا کیسے ہے؟ ایمان کیسے بنتا ہے؟ تو سنیں، دو حدیث سنیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سرکار مال غنیمت بانٹ رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ذوالخویسرہ تمیمی اس کا نام تھا. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے، عدل کیجئے. تو سرکار نے فرمایا میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اتنے میں حضرت خالد بن ولید، اور ایک روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، قال عمر بن الخطاب اذن لی فاضرب عنقہ، سرکار اجازت دیں میں تلوار سے اس کی گردن مار دیتا ہوں. آپ کی شان میں ایسی بھی گستاخی اور بد بھی کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو. دعہ، قال دعہ، چھوڑ دو. فإن له اصحابا، سرکار نے کیا فرمایا؟ اس پر غور کیجئے گا. یہ جو نماز فقط نماز کی بات کرتے ہیں، فقط نماز کی بات کرتے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ حدیث سے سنا کر کے کہ حضور نے فرمایا جانے دو، اس ایک جماعت ہوگی، اس کے اصحاب ہوں گے. یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہ وصیامہ مع صیامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. اس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نکلیں گے، وہ اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے. یہ جو فقط نماز پہ نعرے لگاتے ہو، ان کے تعلق سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے. صحابہ کو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. یعنی وہ اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے. صحابہ نماز چھوڑتے تھے نہیں نا، وہ تو تہجد گزار تھے. مگر حضور کیا کہتے ہیں؟ عدد کے حساب سے. یہاں مراد عددن ہے، ورنہ ایک صحابی کا سجدہ پوری دنیا کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں عدد مراد ہے کہ عدد میں وہ اتنی کثرت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اس صحابہ سے سرکار فرماتے ہیں تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر سمجھو گے. یار میں تو کچھ کر ہی نہیں پاتا، یہ بہت بڑا نمازی ہے. وہ اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھیں گے. اس صحابہ کو سرکار فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے روزے حقیر سمجھو گے. یار میں تو روزے رکھ ہی نہیں پاتا ہوں، یہ لوگ روزہ دار ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے ہمیشہ روزہ رہتے ہیں. مگر حال کیا ہوگا؟ نمازی ہوں گے اور ہمیشہ روزہ رکھیں گے. مگر سرکار علیہ السلام نے بخاری مسلم میں کیا فرمایا؟ یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ. وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. نمازیں اتنی کثرت سے ہوں گی کہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم حقیر سمجھو گے اپنی نمازیں. روزے اتنی کثرت سے ہوں گے کہ تم اپنے روزے حقیر سمجھو گے، مگر وہ سب کے سب دین سے نکلے ہوں گے، وہ سب کے سب دین سے خارج ہوں گے. تو ادھر اعمال کا پہاڑ ہے، مگر سرکار نے کیا کہا؟ دین سے خارج ہوں گے. اب ایک روایت اور سناتا ہوں، ایک روایت اور سنیں. یہ حدیث ذہن میں رہے آپ کے، یہ حدیث پاک ذہن میں جو میں نے پڑھی ہے وہ ذہن میں رہے. اعمال کا پہاڑ ہے مگر کہا دین سے خارج ہوں گے. اب حدیث سنیں، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے. عن عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وقال يضحك رسول الله وكان النبي قد جلده في الشراب فآتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل قوم اللهم ألعنه ما أكثر ما يؤتي به فقال النبي لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص رہتا تھا جو کبھی کبھار شراب پی لیتا تھا. گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے تھے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے تھے. لفظ پڑھ رہا ہوں میں، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشرابی، پھر اس پر سرکار کوڑے لگواتے تھے. انہوں نے شراب پی لیا، کوڑے لگوائے، پھر کچھ دیر رکے رہے، پھر انہوں نے پی لیا، پھر کوڑے لگوائے. ایک مرتبہ اسی صحابی کا ذکر ہوا تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا فقال رجل من القوم، انہی میں سے ایک نے کہا
اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، لعنت اللہ والرسول، اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو، یعنی ہمیشہ ایسی گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ لعنت سرکار نے سنی، غور سے سنیے گا، جب سرکار نے لعنت سنی تو سرکار نے فرمایا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، خبردار اس پہ لعنت نہ کرو، میں کہتا ہوں وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ لعنت سے منع کر دیا۔ ہمارے ایمان کا گواہ کوئی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا کوئی گواہ ہے نہیں ہے، مگر یہ ایسے تھے جن کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ دے رہے ہیں، تاجدار کائنات دے رہے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل کچھ سمجھ میں آیا؟ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے، مگر سرکار کہتے ہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اچھا وہ عمل کیا تھا؟ اس پر میں نے حدیث کھنگالا کہ وہ عمل کیا تھا۔ ادھر عمل کا پہاڑ ہے، کہا دین سے خارج ہے، ادھر عمل یہ ہے کہ کوڑے لگتے ہیں، کہا خبردار لعنت نہ کرو، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے عمل ڈھونڈا کہ بھائی اس صحابی رسول کا عمل کیا تھا، تو اسی میں وہ حدیث ملی مجھے، وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ، ان کا ایک عمل تھا جس کی بنیاد پہ ایمان کی گواہی سرکار نے دی۔ عمل کیا تھا؟ وہ سرکار کو ہنساتے رہتے تھے، وہ سرکار کو خوش کرتے رہتے تھے۔ کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی ایسی بات، کوئی چٹکلا سنا دیا، کوئی ایسی بات کر دی، سرکار مسکرا پڑے، سرکار مسکرا پڑے۔ میں ذات سمجھا رہا ہوں کہ سرکار مسکرا پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اور پھر اس پر میں نے بہت کتبے شروحات کو کھنگالا، میں نے دیکھا کہ بھی اس کا کوئی اور بھی عمل ہے، اس کا کوئی اور بھی عمل ہے۔ ایک عمل اور ملا مجھے، عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے عمدۃ القاری، اس کے جلد نمبر 23 پر یہ حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ وہاں موجود ہے۔ یہ صحابی کا ایک عمل اور تھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ سرکار کو ہنساتے تھے، بس یہ عمل تھا، ورنہ عمل تو یہ ہے کہ کوڑے لگتے ہیں مگر ایمان کی گواہی سرکار دے رہے ہیں، اور ادھر اعمال کا پہاڑ ہے مگر کہتے ہیں وہ دین سے خارج ہوں گے، وہ دین سے خارج ہوں گے۔ تو ایک تو عمل یہ تھا۔ اچھا ایک بات بتائیں، کوئی کسی کو کیوں ہنسائے گا؟ کبھی غور کریں، کوئی کیوں ہنسائے گا؟ یہ وہی کام کرے گا جو دل سے پیار کرتا ہوگا، جو دل سے محبت کرتا ہوگا، جو دل سے پیار کرتا ہوگا۔ ان کا عمل ایک یہ بھی تھا، عمدۃ القاری شرح بخاری میں علامہ عینی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جاتے تھے مٹھائی لاتے تھے، دکان سے مٹھائی لاتے تھے، اور لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے سرکار یہ ہدیہ ہے، کھا لیں اس کو۔ ایسے صحابہ کرام کا عمل دیکھیں نا، سرکار اس کو کھا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جاتے تھے دکان والے کو پکڑ کے لاتے تھے، کہتے تھے چلو، تو سرکار فرماتے تھے اب کیا ہے؟ تو کہتے یا رسول اللہ اسی کے یہاں سے لایا تھا، بقایا ہے، دے دیں آپ۔ یہ ہے صحابی، ہاں سرکار دکان انہی کی دکان سے لایا تھا تو وہ بقایا ہے رقم تو ان کو دے دیں، تو سرکار مسکرا پڑتے تھے، مسکرا پڑتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے تھے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں دونوں روایت سنا کر کے کہ آپ بتائیں، فقط جو اعمال کی بنیاد پہ باتیں کی جاتی ہیں کہ نہیں سرکار کو ماننا یہ شخصیت پرستی ہے، یہ شخصیت پرستی ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، صحابہ کرام کا عمل دیکھیں۔ ان ابی سعید الخدری ان اباہ مالک بن سنان لما اصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ یوم احد مس دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزدردہ فقیل له اتشرب الدم قال نعم اشرب دم رسول اللہ فقال رسول اللہ خالطا دمی بدمہ لا تمسن، رواہ الطبرانی۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ احد کی لڑائی میں سرکار کے دندان مبارک کا ایک کنارہ جب شہید ہوا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے خون نکل رہا تھا اس کو چاٹنے لگے۔ یہ تو میلاد پہ مانتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سب بتاؤ نا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں سے ہونا چاہیے؟ خون حرام ہے کہ نہیں حرام ہے؟ تو کبھی صحابی پہ فتویٰ نہیں لگا کے بتاؤ ہمیں کہ انہوں نے خون کیوں چاٹا۔ خون تو قرآن میں حرام ہے، قرآن میں ہے وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مگر صحابی احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس والے زخم مبارک چاٹنے اور اس میں خون بہنے والے کو چوسنے لگ گئے، خون چوسنے لگے، جس سے زخم کی جگہ چمکنے لگی، اور ان سے کہا گیا تو کیا تم خون پی رہے ہو؟ یہ پوچھا گیا صحابی سے کیا تم خون پی رہے ہو؟ قالا نعم، کہا ہاں، اشربو دم رسول اللہ، میں سرکار کا خون پی رہا ہوں۔ جلوس نکالے تو حوالے مانگتے ہو، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم میلاد منائیں تم حوالے مانگتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان سے بھی کبھی پوچھو،
کہ بھئی یہ جو تم نے کیا تھا یہ کہاں لکھا ہوا تھا، کہاں لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں پی رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب سرکار کیا کہتے ہیں اس عمل کو سن کر کے؟ سرکار فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خون سے میرا خون مل گیا ہے، اب اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما نخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوک نکالتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تھوکتے تھے۔ آپ بتائیں نا یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ لوگ کبھی گھبرایا نہ کریں، اللہ کا شکر ہے میں آپ کا امام ہوں، امام احمد رضا سرکار کا غلام ہوں، بریلی کے تاجدار کا غلام ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، آپ کبھی گھبرایا نہ کریں، اگر کوئی ایسا بیمار ملتا ہے اس کو پکڑ کے لایا کریں۔ سرکار جب تھوکتے تھے تو جو رطوبت نکلتی تھی، تھوک نکلتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھ پہ لے کر کے، صحیح بخاری میں ہے، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، تھوک کو اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنے جسم پر ملتے تھے۔ بتائیں یہ کہیں ایسا لکھا ہوا تھا پہلے کرنا چاہیے؟ اس کا تعلق حضور کی ذات سے، کوئی تعلیمات ہے یہ نہیں، ذات سے ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے ناک کی رطوبت نکالتے تو صحابہ اس کو لینے کے لیے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ناک کی رطوبت کو ہاتھ میں لیتے تھے اور اپنے بدن پہ مل لیتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو لوگ میلاد پر سوال کرتے ہیں، جلوس پر سوال کرتے ہیں، کبھی ان کو بھی پڑھ لیا کریں، کبھی ان کو بھی پڑھ لیا کریں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کی رطوبت کو ہاتھ میں لے کر کے اپنے پہ چہرے پر ملتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ کی طرف سے پھر سرکار نے بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کے کہ جاؤ اہل مکہ سے بات کرو، جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا سرکار کو ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کر لینا چاہیے طواف کی نہیں کر لینا چاہیے؟ کر لینا چاہیے، ان کو اجازت تھی، مگر یہ صحابہ کا ایمان تھا، کہتے لا طوف حتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو اس کعبہ کا میں طواف کر لوں، مجھے کیا پتا کعبہ کون ہے، مجھے کیا پتا خدا کتنے ہیں؟ مصطفیٰ نے بتایا سارے گھر پتھر کے تھے، مکہ میں مصطفیٰ نے کہا یہ کعبہ ہے، ہم نے مانا ہے یہی کعبہ ہے۔ مصطفیٰ نے، ہمیں خبر نہیں تھی کتنے خدا ہیں، مگر مصطفیٰ نے کہا نہیں بس ایک خدا ہے، مصطفیٰ کے کہنے پہ ہم نے ایک خدا مانا ہے۔ تم کہتے ہو ہم طواف کر لیں، جب تک اس کعبے کا طواف مصطفیٰ نہیں کر لیتے ہیں عثمان کبھی نہیں کرے گا اس کعبے کا طواف۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ تو یہ جو میں نے بتایا نا، یہ 2-3 حدیثیں میں نے بتائی ہیں، تو اعمال پہ نہ تولا کریں کسی کو، اعمال پہ عمل کرنی چاہیے۔ نماز روزہ حضور کی اتباع میں یہ محبت کی علامت ہے، کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ۔ مگر اگر کوئی بہت بڑا نمازی ہو، 10-50 حج کر لیا ہو، وہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، مگر مصطفیٰ کی ذات کا ادب نہیں ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعظیم نہیں ہے، سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو کیونکہ اتنا وقت نہیں رہتا ہے جمعہ میں کہ میں کسی ایک موضوع پر مکمل گفتگو کر سکوں، مگر اب اس پر فیصلہ سناتا ہوں۔ آپ نے سنا 2 روایتیں میں نے پیش کر دی، اور کئی روایتیں پیش کی میں نے جس کا تعلق ذات سے، تھوک کا اپنے ہاتھ پہ لے لینا ذات سے، تعلیمات ہے یہ؟ بتائیں آپ، تعلیمات ہے؟ نہیں نا، اس کا تعلق کس سے؟ ذات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کی رطوبت کو ہاتھ پہ لے لینا، اس کا تعلق تعلیمات سے ہے؟ کوئی حکم تھا؟ ذات سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لینا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ذات سے ہے یا تعلیمات سے ہے؟ ذات سے ہے۔ میاں یہ جو ہم سے پوچھتے رہتے ہو نا ہمارے بچوں سے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں سے جائز ہے، اس کا بھی تعلق حضور کی ذات سے ہے۔ جب وہاں جائز ہے، صحابہ جو عمل کر رہے ہیں وہاں فتوے نہ لگے، تو ایک میلاد پر ہم پہ کیوں فتویٰ لگا رہے ہو؟ پھر وہاں بھی منع کر دو۔ میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو بدعت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں نا، یہ بدعت وہ بدعت یہ بدعت،
میں اس پر انشاءاللہ علمی گفتگو کروں گا، احادیث طیبات کے حوالے سے بدعت کسے کہتے ہیں۔ آج تک سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، چائے پینے والا اردو بھی نہیں آتی ہے، وہ بھی کہہ رہے یار میلاد بدعت ہے، میلاد ایسا بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام کروں گا، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی۔ اب آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں، آخری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عظیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں گئے اور جب بات کی صحابہ کرام سے اور سجدے میں گئے اور عرض کیا مالک و مولا بس یہی پونجی ہے، اگر یہ لٹ گئی تو اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا انی ممدکم بآلاف من الملائکہ، میں 1000 فرشتے بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، 1000 فرشتے۔ کبھی ایسا ہوا ہے فرشتے لڑائی کے لیے آئے؟ یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے۔ فرشتے آ گئے اور پھر قرآن پڑھیں آپ، قرآن پتہ چلا ادھر سے اور لوگ آ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، کس سے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور پڑھ رہے ہیں وہ۔ سرکار نے فرمایا، اب سرکار بات کر رہے تھے، نہیں ایسا ہے وہ رب ہے، وہ چاہے تو 3000 بھیج دے، یہ دلاسا دے رہے تھے صحابہ کو۔ پھر انہوں نے کہا سرکار اور بھی بڑھ رہے ہیں، کہا کہ وہ رب ہے، وہ چاہے تو 5000 بھیج دے۔ یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ صحابہ سے، اللہ سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں محبوبیت، شان محبوبیت کیا ہے۔ یہ آپ کہتے ہو نا کہ میں نے یہ یہاں کیا کیا ہے، میں آپ کو بتا دوں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے عشق رسول کا یہاں پہ سور پھونک دیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے نوجوان سرکار کی یاد میں رونے لگے ہیں، ہمارے بوڑھے بچے بھی مصطفیٰ کی یاد میں رونے لگے ہیں۔ مجھے یہ امید قوی ہے انشاءاللہ آنے والی نسلیں عاشق رسول بن کے نکلیں گی، عاشق رسول۔ تو یہ صحابہ سے بات کر رہے ہیں، صحابہ سے۔ اب یہ صحابہ سے بول رہے ہیں، وہاں اللہ سے کہا تھا تو اللہ نے کہا 1000 بھیجوں گا، یہ رب کا وعدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر یہاں صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہاں زیادہ آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا بھئی وہ رب ہے، چاہے تو 3000 بھیج دے، وہ چاہے 5000۔ اب دیکھیں قرآن پڑھیں، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین۔ حبیب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا مومنوں سے کہ وہ چاہے تو 3000، اللہ سے نہیں کہا تھا، صحابہ سے کہہ رہا تھا، مگر اللہ نے آیت بنائی جو آپ کہہ رہے تھے نا مومنین سے وہ رب ہے چاہے تو 3000 بھیج دے، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں 2000 اور تیار ہو جاؤ۔ ادھر صحابہ سے بول رہے ہیں، اللہ فرمایا 2000 اور تیار ہو جاؤ۔ پھر صحابہ نے کہا سرکار اور بڑھ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا وہ رب ہے تو چاہے 5000 بھیج دے۔ رب نے فرمایا 2000 اور تیار ہو جاؤ، 2000 اور تیار ہو جاؤ۔ لڑنے 1000 آئے، 2000 آ کے کھڑے رہے، اور 2000 کو آسمان میں رب نے کھڑا کر دیا اور کہا اے فرشتوں اب میرے حکم کا انتظار نہ کرنا۔ ادھر لڑائی شروع ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ آسمان میں اٹھ جائے فوراً اتر جانا، میرا انتظار نہیں کرنا کہ میں تم کو کہوں گا۔ اور جب یہ اتر گئے اور جب چلے گئے، اس میں بہت قیل و قال ہے، بس چونکہ وقت ہو گیا ہے 1-2 منٹ میں سن لیں۔ جب یہ چلے گئے، امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں ایک حدیث نقل کی ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر المظہری میں نقل کیا ہے وہ حدیث جید سند کے ساتھ۔ جب سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صحابی نے نماز کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے تھے نماز میں، آپ نماز میں مسکرا رہے تھے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ زنا کا خیال، آپ سوچیں کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا کا خیال آ جائے، زنا کا وسوسہ آ جائے، یہ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کا خیال بدتر ہے۔ آپ ان کو بھی مسلمان مانتے ہیں جو حضور کی شان میں ایسی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانا نماز میں اپنے اونٹ، گھوڑے، گدھے، چوپائے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر، یعنی گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی، حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسے نالائق لوگ گزرے ہیں، حضور کے گستاخ گزرے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں سرکار نماز کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے تھے نماز میں، ایک بات بتائیں مجھے، اب کیا دلائل دیے جائیں میلاد پر اور حضور کی محبت پر، حضور کے عشق پر؟ میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ کو کیا پتا کہ میں مسکرا رہا ہوں؟ آپ بتائیں مجھے، آپ کو کیا خبر کہ میں مسکرا رہا ہوں؟ تو پتہ چلتا۔ اچھا ایک روایت اور سنیں، یہاں ایک روایت اور سنیں، بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 103، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا اکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤ فی الظہر والعصر، کیا سرکار ظہر اور عصر میں قرأت کرتے تھے؟ قرأت سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے تھے؟ قال نعم قلنا بما کنتم تعرفون ذلک قال باستراب، تو کہا ہاں پڑھتے تھے۔ تو کہا کیسے پتہ چلا؟ تو کہا سرکار کی داڑھی ہلتی رہتی تھی، یہ بخاری ہے، سرکار کی داڑھی ہلتی رہتی تھی، پتہ چلا کچھ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بھئی نماز میں سرکار تھے تو کس کو کیا پتا سرکار کیا کر رہے ہیں؟ ارے نماز خدا کے
لیے پڑھتے تھے مگر توجہ مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوتی تھی، حضور کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بدر کے بعد جب نماز پڑھاتے مسکرا رہے، تو سرکار نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں یہ حدیث ہے، حضور سے پیار کرو، حضور سے محبت کرو، اور اس میں گونگے بہرے اندھے بن جاؤ۔ لاکھ کوئی کچھ بھی کہے کہ بھئی یہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، یہ فتویٰ سرکار کے دور میں لگا تھا۔ قرآن پڑھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان لوگوں سے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ لوگ کیسے؟ جیسے حضرت ابوبکر ایمان لائے، جیسے حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عثمان غنی مولا علی صحابہ ایمان لائے، کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہا ہم ایمان لائیں گے ان پاگلوں کی طرح، ان جاہلوں کی طرح۔ اب اہل عرب یہ کیوں کہتے تھے کہ جاہلوں کی طرح؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کسی کا تھوک نہیں چاٹتا نا، کوئی کسی کی ناک کی رطوبت کو نہیں لیتا ہے جلدوں پہ ملتا ہے، کوئی یہ کام نہیں کرتا ہے کہ خون پی جائے، یہ عقل مندی والا کام ہے۔ تو اہل عرب عاشقوں کو پاگل کہتے تھے، یہ قرآن ہے، کہتے تھے ہم ان پاگلوں کی طرح جاہلوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ نے کہا اگر ایمان لانا ہے تو انہی کی طرح لاؤ، ورنہ کوئی ایمان میری بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوگا۔ ایمان لانا ہے تو انہی عاشقوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو سرکار سے پوچھا کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا بات یہ ہے، وہ جو فرشتے آئے تھے نا وہ چلے گئے، حضرت جبریل لے کر گئے آسمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبریل کہاں سے ہے؟ کہا بدر میں گیا تھا، لڑائی ختم ہو گئی تو آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب سے پوچھ کے آئے ہو؟ ہائے ہائے یہ پیار ہے۔ کہا محبوب سے پوچھ کے آئے، اجازت دیو۔ کہا مولا اجازت کی کیا ضرورت تھی، ختم ہو گیا، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، اور پھر چلا آیا۔ تو اللہ نے فرمایا آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جاؤ اور میرے محبوب سے اجازت لو۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ گھوڑے کے ساتھ سامنے کھڑے تھے، نماز میں کھڑے تھے، تو میں ان کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اگر فرشتوں کا سردار، فرشتوں کا رسول مصطفیٰ کے بغیر آسمان میں جائے بغیر اجازت کے، آسمان کے دروازے اس پہ نہیں کھولے جاتے، کسی شخص کے لیے بغیر مصطفیٰ کے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جنت کا دروازہ کھلے گا مصطفیٰ کی مرضی سے، مصطفیٰ کی خوشی سے۔ اس لیے میلاد منائیں، خوشی منائیں، اس سے بہتر عمل ہو تو بتائیں آپ۔ یہ چند باتیں